حضرت لقمان حکیم سے ایک ضرب المثل منسوب ہے، وہ یہ کہ وہم کی دوا لقمان کے پاس بھی نہیں۔ میں یہاں جس وہم کی کہانی بیان کر رہی ہوں وہ برطانیہ کے لوگوں کی ہے، جو صدیوں سے ایک پراسرار اور ناقابل یقین سیاہ کتے کے وہم میں مبتلا ہیں۔ جیسا کہ بتا دیا گیا ہے، برطانیہ کے لوگوں کا ایک عام وہم ایک سیاہ کتا ہے جس کی آنکھیں آتش کی طرح سرخ ہوتی ہیں۔ وہ اچانک خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا رویہ دوستانہ اور بعض اوقات کینہ جو ہوتا ہے۔ یہ کتا کہاں سے آتا ہے، یہ اکثر کیوں ظاہر ہو جاتا ہے اور مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے رویہ یا رد عمل ظاہر کرتا ہے، اس سیاہ کتے کا مما کیا ہے جس کا ابھی تک کوئی حل دریافت نہیں ہو سکا۔ 1972 کی موسم سرما کی ایک ٹھنڈی صبح کے ابتدائی گھنٹوں میں ایک الگ تھلگ فارم ہاؤس میں ڈارٹ مور کے جنوبی کنارے پر ایک کسان اور اس کی بیوی نیند سے بیدار ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے بیڈ روم کے دروازے کے باہر عجیب و غریب خراش کی آوازیں سنی، کسان اپنے بستر سے اٹھا اور ہاتھ میں کوئلوں کو ہلانے والا اوزار لے کر اور بغیر روشنی والے برآمدے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ پہلے تو اسے کچھ نظر نہ آیا، پھر اس نے راہداری میں لگی سیڑھی کے بلائی حصے کی طرف چڑھنا شروع کر دیا۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہ اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے: میں سیڑھی کے اوپر سے ایک بڑے سایہ کو دیکھ سکتا تھا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر میں نے فرض کیا کہ یہ ایک کتا تھا اور اسے گھر سے باہر بھگانے والا ہی تھا کہ اس نے اچانک میری طرف آنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ تھیں۔ مجھے ذہنی کوفت ہوئی اور مجھے در حقیقت کچھ معلوم نہیں کہ میں نے اس پر کیوں ایک ضرب لگا دی۔ جو ہی اس نے اپنے سامنے ایک سایہ نما مخلوق پر ضرب لگائی، ایک تیز چمکدار روشنی کی فلیش نکلی، جس کے بعد شیشے کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور یہ پراسرار کتا کلی طور پر غائب ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد کسان کی بیوی بھی اس کے پاس آ گئی اور دونوں نے باقی مکان کی تلاشی شروع کر دی۔ انہوں نے 3 چیزوں کا مشاہدہ کیا کہ نمبر 1، مکان میں کلی طور پر بجلی فیل ہو گئی تھی، نمبر 2، ہر کھڑکی ٹوٹ گئی تھی، اور نمبر 3، مکان کا صحن چھت کی ٹوٹی ہوئی ٹائلوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسان اور اس کی بیوی نے وہ رات بے خوابی کی رات گزار دی۔ دوسرے دن مزید تفتیش سے معلوم ہوا کہ مکان کی چھت بری طرح تباہ کر دی گئی تھی۔ اسی طرح مویشیوں کے باڑے کی چھت اور بیرونی گھروں کی چھتوں کا حال ہو چکا تھا۔ یہ کیا تھا جس نے ایک الگ تھلگ فارم ہاؤس کی اتنی تباہی مچا دی تھی؟ جو کچھ کسان نے حقائق بیان کیے اس کے مطابق تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کام اسی وہمی یا خیالی کتے کا ہی ہو سکتا تھا۔ انگلستان میں شاید ہی کوئی ضلع یا علاقہ ہوگا جہاں یہ سیاہ کتا نظر نہ آیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاہ کتے سے متبیڑ بجائے محض ایک واقعہ کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایسٹ انگلیا میں اس کتے کو دیکھنے کے اتنے باقاعدہ واقعات ہیں کہ اسے انگریزی میں بلیک شک کہتے ہیں، اور لنکاشائر میں ٹریش یا سٹرائکر کہتے ہیں، اور اس کے نظر آنے کی رپورٹوں میں اتنا ربط یا تسلسل ہے کہ یہ سیاہ کتا ایک مما بنا ہوا ہے۔ انگریز اس کتے کو بھوت کتا یعنی فینٹم ڈاگ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھوت کتا بالکل اصلی دکھائی دیتا ہے، اور اس بات پر بھی عمومی اتفاق ہے کہ یہ اوسط درجے کی جسامت کے کتے سے قدرے بڑا ہے، جس پر موٹے گھنے بال ہیں اور جلتی ہوئی سرخ آنکھیں جو دہکتے ہوئے کوئلوں کی مانند ہیں۔ یہ عموماً خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے اور خاموشی سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے خد و خال میں جو بات قابل غور ہے وہ اس کی آنکھیں ہیں، اور اس کے ساتھ ملاقات عموماً مختصر ہوتی ہے۔ اس کے خد و خال کے بارے میں بہت ساری رپورٹیں آپس میں ملتی ہیں کہ وہ کتا کیسا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا رویہ موقع بہ موقع اتنا تبدیل ہوتا ہے کہ ہر دفعہ نظر آنے پر اس ملاقات کی اہمیت معلوم کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔
کبھی تو اس کا رویہ ڈرانے دھمکانے یا بربادی والا ہوتا ہے، اور بہت سارے موقع پر اس کا رویہ ایک رہنما کا ہوتا ہے جو راستہ بھول جانے والے یا گم ہو جانے والے مسافر کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح کا تجربہ ایک مل مزدور کو ہوا جو سومرسیٹ میں ٹاؤنٹن سے ایک دھندلی رات کو اپنے گھر جا رہا تھا کہ اپنا راستہ بھول گیا۔ فوری طور پر ایک سیاہ کتا اس کے ساتھ ہو لیا جو اس کے آگے ایک پراسرار طریقہ سے ظاہر ہوا۔ مل مزدور نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ کتا اس کی رہنمائی کرے گا، اور وہ اس حیوان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، مگر حیوان چند قدم اس سے آگے ہی رہا۔ جب انہوں نے کچھ فاصلہ طے کر لیا تو سیاہ کتا غائب ہو گیا جیسے وہ ظاہر ہوا تھا اور اس کو اکیلا چھوڑ دیا۔ مل مزدور بہت حیران ہوا، مگر جب وہ اس حیرانی سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو اپنے گھر سے صرف 20 گز کے فاصلے پر تھا، لہٰذا یہ سیاہ کتا بحفاظت اسے اپنے گھر پہنچا گیا۔ اسی طرح کا تجربہ 1930 میں ایک عورت کو ہوا جس نے سکنتھروپ سے کراس بائے تک سفر کیا اور پھر لنکن شائر میں ہوا۔ اچانک اس نے ایک کتے کو دیکھا جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ پہلے پہل تو عورت کچھ خوفزدہ ہو گئی تھی، چونکہ اس نے نہ تو ایسے کتے کے بارے میں سنا تھا اور نہ ہی کبھی کتے کو آتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ اس کی رفاقت سے خوش ہو گئی، خاص طور پر جب اس نے مزدوروں کے ایک گروپ کو اس کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرنے لگے تو انہوں نے اسے بتایا کہ یہ صرف اس لیے تھا کہ اس کے پاس ایک کتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق والی بات نہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مزدوروں نے بھی اس کتے کو دیکھا ہوگا۔ ابھی وہ مزدور اس کی نظر سے اوجھل نہ ہوئے تھے کہ کتا غائب ہو گیا۔ ڈارٹمور کے کتے کی طرح یہ کتے اکثر برے رویہ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ 1577 میں آج سے تقریباً 430 سال پہلے سفوک نامی ایک جگہ میں اس قسم کے کتے سے مدبھیڑ اتوار میں ہوئی۔ بلتھ برگ کے گرجا گھر میں صبح کی عبادت کے دوران ایک سیاہ کتا اچانک گرجے کے درمیانی راستہ میں ظاہر ہوا۔ اس نے حملہ کیا اور 3 آدمیوں کو مار دیا اور کچھ غیر معمولی طریقے سے ایک اور آدمی کو جلا دیا۔ عبادت کے اس اجتماع میں تباہی مچاتے ہوئے پھر چلا گیا۔ دروازے کے آس پاس جہاں سے یہ باہر گیا جلے ہوئے نشانات اب بھی موجود ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں۔ پھر 4 اگست 1577 کو مذکورہ بالا جگہ سے تقریباً 10 میل یا 16 میٹر دور ایک جگہ بنگے میں دوبارہ گرجا گھر میں صبح کی عبادت کے دوران ظاہر ہوا اور ایک دفعہ پھر کتے نے حملہ کر کے گرجا گھر جانے والے لوگوں کو زخمی کر دیا اور غائب ہو گیا۔ ایک سیاہ کتے کے نظر آنے کی ابتدائی اطلاعات فرانس کے لٹریچر سے بھی ملتی ہیں جو 856 میں شائع ہوا تھا، اور اسی قسم کا واقعہ ایک چھوٹے گاؤں کے گرجا گھر میں ہوا۔ جب آدھی دعا مانگی جا چکی تو گرجے میں اچانک اندھیرا چھا گیا اور لوگوں کی تمام توجہ ایک بڑے سیاہ کتے پر مرکوز ہو گئی جو پراسرار طریقے سے وہاں پر ظاہر ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خوفناک طریقہ سے جل رہی تھیں اور اس نے قربان گاہ التار کے ارد گرد دوڑنا شروع کر دیا، گویا کہ وہ کسی کی تلاش میں تھا، اور پھر جیسے ہی یہ ظاہر ہوا تھا بغیر کوئی نشان چھوڑے غائب ہو گیا۔ اس کتے سے متعلق ایک کہانی یہ بھی ہے کہ 1893 میں 2 آدمی نارفولک کے تنگ راستے پر گھوڑا گاڑی چلا رہے تھے کہ اچانک وہ گھوڑے کی لگام فوری کھینچنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ ایک سیاہ کتا راستے میں کھڑا تھا۔ گاڑی کا ڈرائیور تو گاڑی کو کتے کے اوپر سیدھا چڑھا دینا چاہتا تھا، مگر اس کا مسافر اسے روکتا رہا۔ غالباً وہ سیاہ کتے کی کہانیوں سے واقف تھا، اس لیے اس نے اسے روکے رکھا۔ کچھ وقت کے بعد مسافر کی التجاؤں کے برخلاف ڈرائیور نے انتظار نہ کیا اور گھوڑے کو چابک لگا دی۔ جو ہی گھوڑا گاڑی نے کتے کو چھوا تو ہوا بھاری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی جس میں گندھک کی بو تھی، اور کتا جس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں یا نہایت غصے میں تھیں
شعلے کے گولے کی صورت میں غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد گھوڑا اور گاڑی کا مالک غیر متوقع طور پر فوت ہو گیا۔ اس سے متعلق ایک اور کہانی یہ ہے کہ برطانوی ضلع بکنگھم شائر میں ایلزی بری کے مقام پر ایک کسان جنگلے یا باڑ میں ایک خلا رکھنا چاہتا تھا بطور ایک چھوٹے یا مختصر راستے کے لیے جب وہ اپنی گایوں کو دوہنے جاتا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ ہر روز اس خلا میں ایک کتا اس کا راستہ بند کیے ہوتا تھا، یعنی یہ کتا اس راستے یا خلا میں کھڑا ہوتا تھا۔ آخرکار اس نے اس کتے کی موجودگی کی وجہ سے وہ راستہ چھوڑ دیا۔ ایک دن جب کسان کے پاس اس کا ایک دوست موجود تھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کتے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لے گا۔ جب وہ خلا میں پہنچا تو کتا حسب معمول اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک بھاری یوک یا بھاری کوئی چیز لی جو وہ دودھ کی بالٹیوں کو اٹھا کر لے جانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے کتے کو مارا۔ کتا فوری غائب ہو گیا۔ جب وہ اس کام سے واپس آیا تو فالج زدہ ہو چکا تھا اور باقی زندگی اسی حالت میں رہا۔ مذکورہ دو کہانیوں یا واقعات کے برعکس کئی لوگوں نے سیاہ کتے کو کاری ضرب لگائی مگر ان پر کسی قسم کے برے اثرات پیدا نہ ہوئے۔ ایک آدمی نارفولک میں چہل قدمی کے لیے باہر سڑک پر تھا جو کرومر اور اوور سٹینڈ کے درمیان تھی۔ اسے فوری احساس ہوا کہ ایک سیاہ کتا اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اپنی سیر میں خلل کی وجہ سے اس نے آہستہ چلنا شروع کر دیا تاکہ کتے اور اس کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے، حتیٰ کہ اس نے دیکھا کہ وہ کتا اس کی پہنچ میں ہے۔ اسی وقت وہ تیزی سے مڑا اور کتے پر اپنی سیر والی چھڑی سے ضرب لگائی۔ یہ سیر والی چھڑی کتے میں سے صاف گزر گئی جس سے وہ شخص خوفزدہ ہو کر مخالف سمت میں اتنی تیزی سے دوڑا جتنا کہ وہ دوڑ سکتا تھا۔ 1928 کی بات ہے، شمالی آئرلینڈ میں لنڈن ڈیری میں ایک نوجوان یونیورسٹی طالب علم اپنے گھر کے نزدیک مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اچانک وہ ندی کے نچلی طرف سمت میں دیکھنے پر مجبور ہو گیا جہاں تک وہ صاف 100 گز یا پھر زیادہ تک دیکھ سکتا تھا۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ کتا ظاہر ہوا جو کہ فیصلہ کن طریقے سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ الگ تھلگ دریا پر اپنے آپ کو اکیلا پا کر اس نے دوڑ لگا دی۔ اس نے اپنی مچھلیاں پکڑنے والی راڈ کو پھینکا اور ایک نزدیک ترین درخت پر چڑھ گیا تاکہ اپنی حفاظت کے لیے بلندی پر ہو۔ جب یہ کتا اس درخت کے نیچے سے گزرا جس پر طالب علم نے پناہ لی ہوئی تھی، کتے نے اسے اپنی سرخ دہکتی ہوئی آنکھوں سے اوپر دیکھا لیکن اپنے راستے پر چلتا رہا، اور اس ملاقات میں جو اہم بات طالب علم کو معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ کتے کی چمکدار سرخ آنکھیں تھیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا 1938 میں موسم گرما کی خوشگوار شام کو سفوک نارفولک بارڈر پر جو کہ بنگے سے چند میل کے فاصلے پر ہے ایک کتے سے مد بھیڑ کا واقعہ رونما ہوا۔ یہ بنگے وہی جگہ ہے جہاں 1577 میں ایک گرجے گھر میں ایک سیاہ کتے نے حملہ کر دیا تھا۔ ایک آدمی شام کی سیر کے لیے باہر نکلا ہوا تھا کہ اچانک اس نے ایک بڑا سیاہ کتا دیکھا جو سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ اس آدمی کی طرف چل رہا تھا۔ جو ہی وہ اس آدمی کے پاس سے گزرا تو غائب ہو گیا۔ اس سڑک سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ تو نہ تھا جو کہ جنگلہ دار تھی، جبکہ یہ ملاقات طویل بھی نہ تھی، مگر اس آدمی نے اس کتے کے جو خد و خال نوٹ کیے وہ یہ تھے کہ یہ عموماً ایک بڑا کتا تھا جس کے اوپر بہت ہی کھردرے سیاہ بال تھے، گویا کہ اس نے کالا کوٹ پہنا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں جسم میں داخل ہو جانے والی آتشی تھیں۔ یہ ایسے بیانات ہیں جن پر عموماً سبھی کو اتفاق ہے، اور اس بات پر بھی کہ یہ کتا خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے اور اسی طرح خاموشی سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ مخلوق کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ بظاہر یہ مادی معلوم ہوتا ہے مگر یہ ہے نہیں۔ ایک لمحے یہ موت کا پیش خیمہ ہے، دوسرے لمحے ایک محافظ، ایک لمحے لوگوں کو مارے گا اور دوسرے لمحے یہ ان کو نظر انداز کر دے گا یا بغیر کسی وجہ سے اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا۔ یہ سیاہ کتے جو برطانیہ میں بار بار نظر آتے ہیں، ان کو اکثر قدیم جگہوں پر، پرانے راستوں کے پھیلاؤ پر اور پگڈنڈیوں یا گھاس والے راستوں پر دیکھا جاتا ہے۔ کیا یہ گھاس والے راستے
اور اس بھوت کتے کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ اب تک آپ یہ جان چکے ہیں کہ یہ بھوت یا خیالی کتا بڑا سیاہ اور گھنے بالوں والا جس کی آتشی آنکھیں ہیں ایک عجیب مخلوق ہے۔ اگرچہ اس کی ظاہری طبعی شکل و صورت اچھے طریقے سے دستاویز یا تحریر میں لائی جا چکی ہے، مگر یہ کیسے اور کیوں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے ایک اسرار ہے، اور کسی نے بھی ابھی تک اس کا کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ صدیاں بیت گئی ہیں، ابھی تک اس اسرار پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس بارے میں اس کتے سے جو ملاقاتیں بتائی گئی ہیں، یعنی جہاں جہاں وہ نظر آتا ہے، ان سب میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ان کتوں کا تعلق پرانی جگہوں سے زیادہ ہے، خاص طور پر 2 پہیوں والی گاڑیوں کے راستوں سے یا سبزے والی پگڈنڈیوں سے، کھڑے پتھروں سے اور گرجا گھروں سے۔ در حقیقت دہقانی لوگوں میں آج تک ایک عقیدہ مشہور ہے یا اس میں اعتقاد پایا جاتا ہے کہ سیاہ کتے گرجا گھروں کی روحیں ہیں اور وہ گرجے سے ملحقہ قبرستانوں کی شیطان سے حفاظت کرتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ عقیدہ اس لیے مشہور ہو گیا ہو کہ چونکہ ماضی میں انگلستان میں یہ پریکٹس تھی کہ عام سیاہ کتے کو ہر نئے گرجا گھر کے شمال کی طرف دفن کر دیا جاتا تھا جہاں کہ شیطان کا دروازہ تصور کیا جاتا تھا، اور یہ در حقیقت انسانی روح کی حفاظت تھی، یعنی اس جگہ کی حفاظت انسانی روح کی حفاظت سمجھی جاتی تھی اور یہ حفاظت دفن شدہ کتے کے ذمے سمجھی جاتی تھی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ جگہیں جو بھوت کتے کی مقبول ہیں ان میں سے گاڑیوں کے پرانے راستے، سبزے یا گھاس والی پگڈنڈیوں جو عموماً ریاست کی حدود ہیں، مثال کے طور پر ڈیوون میں اپلائم کے مقام پر ایک سرائے سبزے والی پگڈنڈی پر ہے جسے واضح طور پر بلیک ڈاگ کہا جاتا ہے۔ اس کتے کو جن جگہوں پر دیکھا جاتا ہے وہ زمانہ قبل از تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں، مثلاً ولٹ شائر میں 2 دائروں کی شکل میں بڑے بھاری کھڑے پتھر ہیں جنہیں انگریزی میں سٹون ہیج کہتے ہیں۔ ایک سیاہ کتا ان کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ علاوہ ازیں راستے کے ساتھ مدفون جگہیں، متبرک کنویں اور پھانسی گھاٹ کے قریب اور بھی بہت ساری تاریخی مقدس یادگاریں وغیرہ جہاں ان کتوں کو دیکھا گیا۔ ان پرسرار جگہوں کی ایک طویل فہرست ہے مگر سب کا ذکر کرنا یہاں مشکل ہے۔ اب تک جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ سیاہ کتے کے ظاہر ہونے کا کوئی تسلی بخش نظریہ سامنے نہیں آیا جو سیاہ کتے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکے۔ تاہم بعض کا خیال ہے کہ یہ انسان کے ذہن کا عکس ہے، لیکن اس بات میں بھی قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں کہ لوگوں کے بیانات کا اطلاق عام کتے پر نہیں ہوتا، اور اس بات کی بھی مضبوط شہادت ہے کہ یہ حیوان اصلی، حقیقی یا مادی نہیں ہے۔ ظاہری شکل و صورت میں یہ ڈرانے والے سیاہ کتے خطرناک نہیں ہیں جب تک ان پر حملہ یا وار نہ کیا جائے، اور بہت سارے موقعوں پر یقیناً انہوں نے لوگوں کی حفاظت کی ہے جنہوں نے ممکنہ خطرناک صورتحال میں ان سے ملاقات کی۔ بھوت محافظ یا جارحیت پسند یہ سیاہ کتا کئی صدیوں سے برطانیہ کے لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آنے والی کئی صدیوں تک ان کے ساتھ رہے گا۔ تاہم جب آپ برطانیہ جائیں تو اس کتے سے باخبر رہیں۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔